مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد یا مولدی یا فاطمۃ اغثینی بحق دام الحسین علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پہ ماشاءاللہ کافی احباب تشریف فرما ہے اپنے اپنے مرحومین کے گناہوں کی بخشش کے لیے بآواز بلند صلوات بانیان مجلس کی حاجات کی قبولیت کے لیے بھی بآواز بلند صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا للذکر وخلق الاشیاء ناطقۃ بحمدہ والشکر الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انکا انت السمیع العلیم بآواز بلند صلوات نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین، یہ پہلا موقع ہے آپ بزرگوں اور بھائیوں کے چہروں کی زیارت کا۔ امید کرتا ہوں کہ جس اللہ نے یہ موقع اس ہستی کے ایام میں عطا کیا ہے جو ہستی اپنے بابا کے لیے کوثر ہے۔ توجہ ہیں آپ لوگوں کی؟ اس بی بی کی عظمت کون بیان کر سکتا ہے؟ جو کوثر ہے تو اس بابا کے لیے جو نبیوں کا سلطان ہے۔ دیکھیے آپ صاحب مطالعہ ہیں، قبلہ صاحب موجود ہیں، پہلا موقع ہے، کوشش کروں گا
فضیلت کے حوالے سے، مناقب کے حوالے سے جو اللہ نے انفرادیت عطا کی ہے اس ہستی کو، وہ کما حق کو ہو آپ تک پہنچا سکوں۔ 14 معصومین میں سے سیدہ کو الگ کر دیں، پنجتن پاک میں سے مخدومہ کو الگ کر دیں۔ اگر 14 معصوم ہیں، توجہ میری طرف رکھیں، 13 مرد ہیں، 1 عورت ہے۔ اگر پنجتن پاک کا ذکر کریں، 4 مرد ہیں، 1 عورت ہے۔ آپ پیغمبر اکرم کا ذکر کریں، امیر المومنین کا تذکرہ کریں، حسن مجتبیٰ کا ذکر کریں، سید الشہداء کا ذکر کریں، کسی بھی امام کا ذکر کریں، ہر امام کی ذکر میں چاہے ان کی سیرت پڑھیں، چاہے ان کی فضیلت پڑھیں، چاہے ان کی مصیبت پڑھیں، ہر معصوم کے ما سوائے سیدہ کے ہر معصوم کے تذکرہ میں ہمیں 2 چیزیں نظر آتی ہیں، ایک تولا ہے، ایک تبرہ ہے۔ توجہ ہے نا آپ لوگوں کی؟ سید الانبیاء کا ذکر کر لیں، امیر المومنین کا، کسی بھی امام کا ذکر کریں، مناقب پڑھیں، فضائل پڑھیں، سیرت پڑھیں، احکامات پڑھیں، 2 چیزیں ہوں گی، ایک تولا ہوگا، ایک تبرہ ہوگا۔ لیکن زہرا وہ خدا کی کنیز ہے جس کی فضائل پڑھو یا مناقب پڑھو یا مصیب پڑھو، جہاں سیدہ کی فضیلت میں محبین کے لیے تولا ہے، وہی فضیلت سیدہ میں دشمنان سیدہ کے لیے تبرہ ہے۔ لیکن گفتگو میں جو کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے حضرت انسان کی جب ہدایت کا اہتمام کرنا چاہا، اس نے اگر سلسلہ نبوت کا آغاز کیا تو 1,24,000 نمائندے بھیجے۔ اگر اس نے حضرت انسان کی ہدایت کا سامان پیدا کرنے کے لیے سلسلہ امامت کا آغاز کیا تو اس نے اپنے 12 نمائندے بھیجے، اور علماء مانتے قبلہ موجود ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ انسان صنف نہیں ہے، انسان جنس ہے۔ توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ انسان جنس ہے، انسان صنف نہیں ہے۔ اس جنس کی آگے 2 صنفیں ہیں، ایک مرد ہے، ایک عورت ہے۔ یہاں پہ ہمارے ہی منبر پہ اس مخدومہ کے حوالے سے ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ سیدہ خواتین کے لیے نمونہ عمل ہیں۔ میں اس جملے کی تردید بھی نہیں کرتا، اس جملے کی نفی بھی نہیں کرتا، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں کہ اس جملے میں سیدہ کی فضیلت کی وسعت نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ یہ سیدہ کی فضیلت ہے کہ وہ عورتوں کے لیے نمونہ عمل ہیں۔ نہیں، آپ پیغمبر کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ پیغمبر فقط مردوں کے لیے نمونہ عمل ہیں، کہ آپ امیر المومنین کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ امیر المومنین فقط مردوں کے لیے نمونہ عمل ہے؟ قطعاً نہیں۔ کیوں اللہ نے ان نمائندوں کو کامل و اکمل انسان بنا کر بھیجا ہے؟ جس طرح پیغمبر ہر صنف کے لیے نمونہ عمل ہے، اسی وزن پہ زہرا بھی ہر کسی کے لیے نمونہ عمل ہے۔ نہیں، اس کی دلیل موجود ہے، بے شک تمہیدی گفتگو ہے، آپ میرے
ساتھ سفر کیجئے گا۔ یہ خطیبانہ جملے نہیں ہیں کہ جیسے پیغمبر، جیسے امیر المومنین ہر کسی کے لیے نمونہ عمل ہے، اسی وزن پہ سیدہ بھی مرد و زن کے لیے نمونہ عمل ہے۔ 14 معصومین میں سے مصطفیٰ اور مرتضیٰ کو الگ کر لو، 12 ائمہ میں سے امیر المومنین کو الگ کر لو، باقی 11 امام یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف سے تم پر حجت ہیں اور فاطمہ ہم 11 پر حجت ہیں۔ اچھا نہیں، اور قریب کرتا ہوں، جس امام کی آپ رعیت ہے، آپ صاحب مطالعہ ہیں، اس فرزند زہرا کا فرمان آپ کی پیش نظر ہوگا کہ مولا مہدی موعود کیا فرماتے ہیں کہ سیدہ کی ذات میں مجھ مہدی کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ کیا فرما رہے ہیں کہ مجھ مہدی کے لیے سیدہ کی ذات میں اسوہ حسنہ ہے۔ مطلب کیا ہے؟ بتانا یہ چاہتے ہیں اگر سیدہ مہدی کے لیے نمونہ عمل ہو سکتی ہے تو آدم سے عیسیٰ تک ہر نبی کے لیے بھی نمونہ عمل ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ لیکن سوال بنتا ہے، اللہ عرض ہے، جی اے بنت پیغمبر اگر تو ماؤں میں نہ ہوتی، اے بنت پیغمبر اگر تو ماؤں میں نہ ہوتی، جب جنت کبھی ماؤں کے پاؤں میں نہ ہوتی، اور ہر ماں کے قدموں تلے بھی جنت نہیں، اس ماں کے قدموں تلے ہے جو ماں زہرا کے قدموں تلے ہے۔ سوا لاکھ نعرہ حیدری۔ اچھا سوال یہ ہے کہ جتنے بھی ہادی ہیں، چاہے ان کا تعلق نبوت کے ساتھ ہے، چاہے ان کا تعلق امامت کے ساتھ ہے، اللہ نے کسی عورت کو نبوت عطا نہیں کی، اللہ نے کسی عورت کو امت کا امام نہیں کہا، تو کیا یہ عدل الہی کے خلاف نہیں ہے کہ ایک طرف تو اسوہ حسنہ نمونہ عمل ہو، لیکن دوسری طرف دوسری صنف میں کوئی عورت نمونہ عمل نہ ہو؟ بھئی عدل الہی کے خلاف ہے کہ جہاں مردوں میں 1,24,000 انبیاء اور ائمہ میں 12 نمونہ عمل ہے، وہاں کوئی عورت اسی وزن پہ نمونہ عمل نہ ہو۔ قرآن نے کہا کہ تو قرآن سے دوستی کر، پھر تجھے پتا چلے گا اللہ نے عورت کو بھی نمونہ عمل بنایا ہے۔ میں نے کہا مالک کہاں پہ؟ کہا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 35 پڑھ، عمران کی زوجہ نے اذ قالت امرأۃ عمران، عمران کی زوجہ نے کہا رب انی نظرت، اے خدایا میں نظر کرتی ہوں، لک ما فی بطنی محررا، اس بچے کی جو میرے ابھی شکم میں ہے، محررن، اور وہ بچہ محرر ہے، فتقبل منی، تو اس کو قبول کر لے، انک انت السمیع العلیم، تو سن بھی رہا ہے، تو دیکھ بھی رہا ہے۔ اب یہاں پہ روکنا چاہتا ہوں، بزرگ مجھ سے بہتر مطالعہ رکھتے ہیں، جوان بھائیوں کے لیے گفتگو ہے۔ بی بی نے نظر کیا مانی تھی عمران کی زوجہ نے کہ اے اللہ وہ بچہ جو
اور وہ بچہ محرر ہے. قبلہ سے پوچھئے گا محرر اس بچے کو کہتے ہیں جو ساری زندگی مسجد سے باہر نہ جائے. بی بی نے کیا سمجھا کہ میرے شکم میں جو ہے وہ بیٹا ہے, میں اسے وقف کرتی ہوں کس کے لیے؟ تیرے گھر کے لیے. لیکن جیسے ہی ولادت مریم ہوئی تو بی بی نے کیا کہا؟ رب انی وضعتها انثی, مالک میں نے تو بیٹے کی تھی, یہ تو عورت ہے, یہ تو بیٹی ہے, یہ بچہ نہیں, یہ بچی ہے. اب کیا کریں؟ بچہ ہر وقت مسجد میں رہ سکتا ہے, لڑکی ہر وقت مسجد میں نہیں رہ سکتی. میرے جوان بھائیوں, اللہ نے پوری کائنات میں دو ہی عورتوں کو بتول کہا ہے. بھائی تھوڑا ساتھ دیجئے گا. دو عورتوں کو, ایک عیسیٰ کی ماں مریم کہا کہ تو بتول ہے, ایک حسنین کی ماں. لیکن لفظ بتول کہتے کس کو ہے؟ جسے ساری زندگی مصلح عبادت سے نہ روکے. نہیں توجہ فرمائی آپ نے, جسے مصلح ساری زندگی عبادت سے نہ روکے اسے بتول کہتے ہیں. کہا مالک میں نے محرر مانگا تھا, تو نے بیٹی عطا کر دی. بیٹی کو اٹھایا, چونکہ نظر تھی جو بچہ شکم میں ہے, اور مسجد میں رکھ دیا. دو تفسیروں کا حوالہ دے کے سفر کرنا چاہتا ہوں. آغا شیخ محسن علیہ رحمہ کی تفسیر کوثر پڑھ لیجئے. علامہ عبد علی الحویدی ایرانی عالم ہیں, تفسیر نور الثقلین, ان دونوں نے لکھا کہ جب حنا مریم کی ماں کا نام ہے, حنا نے مریم کو مسجد میں رکھا. عمران کے خاندان کے 40 علماء مسجد میں گئے. کیوں؟ ہر عالم یہ چاہتا تھا کہ مریم کی کفالت مجھے ملے. ہر عالم کیا چاہتا تھا؟ کہ میں اس کا کفیل بن جاؤں, اس کی کفالت کی ذمہ داری مجھے مل جائے. حضرت عمران نے دیکھا کہ میرے خاندان کے 40 اور 40 بھی وہ ہیں جو عالم ہیں, جاہل نہیں. 40 عالم اور ہر کسی کی خواہش ہے کہ اس کی کفالت مجھے مل جائے. جناب عمران نے کہا کہ اس طرح کرتے ہیں, قرہ ڈالتے ہیں, جس کے نام قرہ نکلے گا وہ مریم کی کفالت کرے گا. سب علماء نے کہا کہ ٹھیک ہے, جس کے نام قرہ نکلے وہی مریم کی کفالت کرے, وہی مریم کا کفیل بن جائے. اب جیسے قرہ ڈالا تو قرہ نکلا حضرت زکریا کے نام. توجہ ہے آپ لوگوں کی, قرہ نکلا حضرت زکریا کے نام. جیسے نام لیا کہ کفیل کون ہے؟ زکریا. قرہ کس کے نام نکلا؟ زکریا کے. اب زکریا نے مریم کو اٹھایا, ان 40 علماء کے چہروں کو دیکھا, ہر کوئی خواہش رکھتا تھا مل جائے. زکریا نے کہا تم آئے ہی کیوں تھے؟ انہوں نے کہا کہ اس لیے کہ ہمیں مریم کی کفالت کی ذمہ داری مل جائے. میری خطابت کی زندگی میں اس سے لطیف جملہ نہیں گزرا. حضرت زکریا نے کہا تم نے یہ سوچا ہی کیوں تھا؟ کیا تمہیں پتہ نہیں مریم ہے معصومہ؟ معصوم کی کفالت غیر معصوم نہیں کرتا. اب کہنے دو, معصوم کی کفالت جب غیر معصوم نہیں کرتا تو ابو طالب کو کافر کہنے والوں, محمد
تفاسیر، جب تک جوانی میں قدم نہیں آیا، جیسے ہی جوانی میں قدم رکھا اللہ نے کہا یا زکریا، اے زکریا، اب مریم کو یہاں سے باہر نکال، اس کے لیے الگ حجرہ بنا، توجہ اس بات پہ رہے، دوسری بطول تب ہی سمجھ میں آئے گی جب پہلی بطول سمجھ لو گے کہ اس زمانے کی کامل و اکمل خاتون کیا کہا یا زکریا، اے زکریا، کیا کرو، اس عبادت گاہ سے نکالو اور الگ حجرے میں بٹھاؤ۔ ایک حجرہ بنایا گیا، حضرت مریم کو پکڑا اور اس حجرے میں بٹھا دیا، کہا کہ آج کے بعد آپ اس حجرہ میں رہیں گی، روایت کا ذمہ دار ہوں۔ زکریا اٹھے، دروازے کو بند کیا، تالا لگایا، اپنے کام میں مشغول ہو گئے۔ عصر کے ٹائم واپس پلٹے، تالے کو کھولا، دروازہ کھولا، کیا دیکھا؟ مریم ہے مصلی پہ، سامنے دسترخوان بچھا ہوا ہے، اوپر پھل پڑے ہوئے ہیں، اور تعجب یہ نہیں کہ پھل ہیں، تعجب یہ ہے کہ سردیوں میں گرمیوں والے ہیں۔ کہنے لگے نبی خدا کہ اے زکریا، دروازہ بند تو نے کیا تھا، کھولا بھی تو نے ہے، تو یہ پھل کہاں سے؟ پوچھا اے مریم، یہ پھل کہاں سے آئے ہیں؟ ما هو عند اللہ، میرے اللہ نے بھیجے ہیں۔ یہاں پہ روکنا چاہتا ہوں، جس معظمہ کے لیے وہاں سے کھانا آئے وہ عیسیٰ کی ماں بطول ہے، جس کے ہاتھوں کی روٹیاں فرش سے ادھر جائیں وہ حسنین کی ماں بطول ہے۔ کیا دیکھا کہ پھل پڑے ہوئے ہیں اور بے موسم، سردیوں کا موسم ہے، میرے بزرگوں گرمیوں کے پھل، گرمیاں ہیں، سردیوں کے پھل۔ چپ ہو کر سوچ میں گم ہو گئے۔ قبلہ ملک اجاز صاحب یہاں پہ ایک جملہ ارشاد فرماتے تھے کہ جب زکریا کو سوچوں میں گم دیکھا تو جو مصلی پہ بطول مطمئن بیٹھی تھی کہنے لگی اے نبی خدا، جو سوچ رہے ہو وہ اس سے مانگو۔ اب سوال کریں کیا سوچ رہے تھے؟ کہ میں زندگی کا وہ حصہ گزار چکا ہوں جہاں اولاد متوقع ہے، میرے ہاں اولاد کوئی نہیں۔ کہا کہ جو اللہ بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے وہ بے موسم اولاد بھی دے سکتا ہے۔ بطول کے کہنے پہ دعا کی، دعا کرنے کے بعد محراب عبادت میں خدا سے دعا کی، نماز میں مشغول تھے، فرشتے نے بشارت دی، سر سجدے سے اٹھا، اللہ تجھے یحییٰ عطا کرے گا۔ اچھا، اب حضرت مریم جو الگ حجرے میں رہ رہی ہے اس کی فضیلت کیا ہے کہ فرشتہ اس سے ہم کلام ہوا تھا۔ جبریل نے آ کے بی بی کو بشارت دی کہ خدا تجھے بیٹا عطا کرے گا۔ توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ کوئی ضعیف سے ضعیف روایت
ایسی نہیں ملتی کہ کسی مسلمان نے اعتراض کیا ہو کہ فرشتہ تو آتا ہے نبی کے پاس، مریم نبی نہیں تھی، فرشتہ کیسے آ کے گفتگو کرتا رہا؟ کہا وہ اس زمانے کی بتول تھی، فرق یہ ہے مریم کے پاس ایک مرتبہ آیا تھا، زہرا کے پاس 70 مرتبہ آیا تھا۔ اور بی بی نے کیا کہا کہ میرا عقد نہیں ہوا۔ بیٹا کہاں سے؟ کہ خدا دیتا ہے۔ اچھا، اب کہتے ہیں کہ وہ وقت آیا جب حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی۔ بی بی نے حضرت عیسیٰ کو اٹھایا ہوا ہے۔ وہی علماء خاندان عمران کے سامنے آئے، کیا دیکھا کہ مریم کی گود میں بچہ ہے۔ کہا کہ مریم نہ حنا ایسی تھی نہ عمران ایسا تھا، یہ بغیر شوہر کے بچہ کہاں سے؟ بی بی نے جیسے چوپ کا روزہ رکھا ہوا تھا، وَإِشَارَتْ إِلَيْهِ، بچے کی طرف اشارہ کیا۔ انہوں نے کہا پہلے بغیر شوہر کے بچہ، اور پھر کہہ دیا کہ یہ نومولود پیٹ سے پوچھو۔ بھلا بچے بھی کبھی بولے ہیں؟ بی بی نے کہا جب کسی معصوم کی گواہی دینا ہو تو پھر جھولے میں بھی بول پڑتے ہیں۔ آپ اس بچے سے سوال کریں، بچہ تمہارے اس سوال کا جواب دے گا۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، مریم کی گواہی عیسیٰ جھولے میں دے، مولوی تسلیم کر لیتا ہے، علی محمد کے ہاتھوں پہ قرآن پڑھے۔ میں کہتا ہوں تعصب علی میں انسان کی عقل زائل ہو جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں علی کا بولنا کمال نہ سمجھو، یہ دیکھو ہاتھ کس کے ہیں، ان ہاتھوں پہ تو پتھر بھی بول پڑتے تھے۔ کیا کہا؟ وَإِشَارَتْ إِلَيْهِ، اس بچے سے پوچھو، وہ بچہ گواہی دے گا۔ انہوں نے کہا پہلے بغیر شوہر کے بچہ، اب کہہ رہی بچے سے پوچھو۔ جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں وہ جانتے ہیں بچہ بولا ہے، نہ تو رات بنی، نہ زبور، نہ انجیل، بلکہ قرآن بنا ہے۔ جو عیسیٰ بولے، کیا بولے؟ انی عبد اللہ ہے، میں اللہ کا عبد ہوں، آتانی الکتاب، کتاب لے کر آیا ہوں، وجعلنی نبیا، نبی بن کر آیا ہوں۔ اب جیسے ہی عیسیٰ نے یہ 3 کلام کیے، انی عبد اللہ، میں اللہ کا عبد ہوں، آتانی الکتاب، کتاب لے کر آیا ہوں، وجعلنی نبیا، نبی بن کر آیا ہوں۔ توجہ رکھیے گا، عیسیٰ کا یہ کہنا تھا۔ وہ علماء جنہوں نے عصمت مریم پہ سوال کیا تھا، الٹے قدموں چلنا شروع کیا۔ بھائی سوال ہے عصمت مریم کے اوپر کہ بی بی نہ تیرے بابا ایسے ہیں نہ تیری ماں ایسی ہے، یہ بغیر شوہر کے بچہ کہاں سے؟ بی بی نے کہا اس بچے سے پوچھو، اور بچہ بولا۔ تو بچے نے کیا کہا؟ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں کتاب لے کے آیا ہوں، میں نبی بن کے آیا ہوں۔ اس نے کہیں یہ تو نہیں کہا کہ چپ ہو جاؤ میری ماں بتول ہے۔ بچے نے کہیں یہ نہیں کہا کیوں کہہ رہے
تعارف کروا رہا ہے، تم سوال کرنے کی بجائے الٹے قدموں کیوں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہمیں علم اتنا ہے جو بھی نبی ہوتا ہے اس کے والدین گناہگار نہیں ہوتے۔ اب ہم کیسے سوال کر رہے ہیں؟ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نبی بن کر آیا ہوں۔ اب ایک پڑھتے ہیں آیت اور، طہارت مریم کی گواہی ایک بیٹا دے رہا ہے، دوسرا خدا قرآن میں دے رہا ہے، سبحان اللہ، اور ایک لفظ کو 2 دفعہ اس آیت میں استعمال کر رہا ہے۔ ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین، اے مریم اللہ نے تجھے چن لیا ہے، واصطفاک چن لینا، وطہرک اور تجھے طاہر بنایا ہے، واصطفاک علی نساء العالمین، قبلہ موجود ہے بعد میں تائید کروا لینا۔ لفظ واصطفاک اس لیے کہا کہ عورتوں میں واحد مریم تو ہے جس نے بغیر شوہر کے بچہ پیدا کیا ہے۔ اللہ چن بھی رہا ہے اور طہارت کی گواہی بھی دے رہا ہے کہ تو مریم چنی ہوئی بھی ہے اور اللہ نے تجھے طاہر بھی بنایا ہے۔ اب یہاں پہ فخر الدین رازی کیا کہتے ہیں کہ وہ نمونہ عمل قوم بنی اسرائیل میں تھی۔ کیا یہ نمونہ عمل، یہ چناؤ، یہ طہارت کیا مریم پہ ختم ہو گئی ہے؟ اگر اس زمانے میں محمد نمونہ عمل ہے تو پھر کوئی خاتون بھی ہونی چاہیے جو اس زمانے میں نمونہ عمل ہو۔ فخر الدین رازی کہتے ہیں لیکن معیار وہی ہونا چاہیے جو مریم کا تھا کہ جس کو مرضی بنا لو لیکن دکھانا پڑے گا یا وہ مریم جیسی ہو یا مریم سے افضل ہو۔ کیا لکھتے ہیں کہ اسی وجہ سے اللہ نے طہارت سیدہ کا تعارف کرواتے ہوئے ایک خاص نزاکت رکھی ہے۔ پوچھا کہ کون سی نزاکت؟ انہوں نے کہا کہ اللہ جب زہرا کی طہارت کا قصیدہ پڑھنا چاہتا تھا تو خدا نے بتول کو رسول کے پاس نہیں بھیجا، رسول کو بتول کے پاس بھیجا۔ کیا کہا؟ اے میرے مصطفیٰ جا زہرا کے گھر، اور پیغمبر جا کے کیا کہہ رہے ہیں؟ بادانی ضعفا، میں جسم میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں، کیا کرو؟ یمنی چادر لا کے میرے اوپر اڑا دو۔ اب یہاں آیا ہوں میں مجلس سیدہ پڑھنے، اور میں یہاں پہ آ کے کہوں کہ میرے سر میں درد ہے، کسی کے پاس پیناڈول ہے تو وہ مجھے دے، سب سمجھ جائیں گے پیناڈول درد کے لیے شفا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا میں بدن میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں، اپنی چادر دو۔ سیدہ کی چادر کی عظمت یہ ہے بیمار رسالت کو شفا مل جاتی ہے، اور پیغمبر اس چادر کو اوڑھ کر اللہ
کے نیچے نہیں بھلایا. اللہ نے علی کو پہلے نہیں, حسن حسین کو پہلے نہیں, پہلے رسول کو. کیوں؟ اس نے انما کلمہ حسن سے سیدہ کی طہارت کا قصیدہ پڑھنا تھا. انما یرید اللہ, اس لیے خاص اہتمام کیا گیا. اس نے پہلے رسول کو کسا کے نیچے بٹھایا. اچھا, بٹھانے کے بعد حسن امیر آئے. کیا جملہ کہا؟ اماں میں گھر میں نانا کی خوشبو پا رہا ہوں. پڑھتے ہیں حدیث کسا. بی بی نے فرمایا وہ چادر کے نیچے سلام کیا, اجازت لی, زیر کسا. تھوڑی دیر گزری, حسین آئے. اماں میرا سلام. علیک السلام. اماں میں گھر میں نانا کی خوشبو پا رہا ہوں. بی بی نے فرمایا وہ تیرے بھائی سمیت چادر کے نیچے. سلام. علیک السلام. نانا اجازت ہے؟ ہاں. چادر کا کونا اٹھایا, حسین جا کے زانوئے مصطفیٰ پہ بیٹھے. تھوڑی دیر گزری, ابو الحسن آئے. سیدہ میں اللہ کے رسول کی گھر میں خوشبو پا رہا ہوں. آپ نے چپ کا روزہ رکھ لیا. رشتے بدل رہے ہیں, خوشبو نہیں بدلی. اس کا مطلب ہے جس جگہ محمد ہوتے تھے جسم سے ایسی خوشبو نکلتی تھی پورا گھر معطر ہو جاتا تھا. کہا ابو الحسن وہ چادر کے نیچے. اب آئے, سلام. علیک السلام. اجازت ہے؟ ہاں اجازت ہے, چادر کے نیچے. بی بی فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حسن آئے, وہ بھی اجازت. حسین آئے, ابو الحسن. بی بی کہتی میں بھی چلتی ہوئی قریب آ کے کہا بابا میرا سلام, میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. بابا میرا سلام. کہا علیک السلام. بابا مجھے اجازت ہے زہرا بھی آ جائے. کہا بیٹی آ جاؤ. بی بی کہتی جیسے ہی میں زیرے کسا گئی, ایک حرم ہے رسول کا جس نے قریب آ کے حضرت ام سلمہ نے اس چادر کے کونے کو پکڑا اور کہا اللہ کے نبی کیا مجھے بھی اجازت ہے کہ میں بھی چادر میں آ جاؤں؟ جیسے سنا پیغمبر نے چادر کو کھینچ کے کہا تو خیر پر ہے مگر اہل بیت میں نہیں ہے, تو مجھے کہنے دو جو خیر پر تھی جب وہ اہل بیت میں نہیں تھی. بی بی نے کہا کہ چاروں کونے پکڑے اور میرے بابا نے کہا اللہم انا ہؤلاء اہل بیتی, اے میرے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں. اب اللہ نے بزم ملائکہ میں ان کا قصیدہ شروع کیا. میں نے پھیلا ہوا آسمان, میں نے بچھی ہوئی زمین, میں نے تھلگتے سمندر, میں نے تیرتی کشتیاں ان کی محبت میں خلق کی ہیں. اب ملائکہ نے پوچھا کن کی محبت میں؟ اب اللہ تعارف کروا رہے ہم فاطمہ. ملائکہ نے پوچھا یہ کون ہے چادر کے نیچے جن کی شان میں تیری ذات قصیدے پڑھ رہی ہے؟ تو اللہ نے کہا ہم فاطمہ وابوہا وبعلوہا وبنوہا, یہ فاطمہ ہے, یہ اس کے بابا ہے, یہ اس کا شوہر ہے, یہ اس کے بیٹے ہیں. اب میں سوال کرتا ہوں وہ زیر کسا جو ہستیاں تھیں ان میں مرکزی حیثیت زہرا کو تھی؟ نہیں,
مصطفیٰ کو مرکز اس محفل کا اللہ کے رسول تھے. ہمارے عقل کے مطابق تعارف ہوتا تو ہم کہتے یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ ان کی بیٹی ہے، یہ اس کا داماد ہے، یہ اس کے نواسے ہیں. لیکن اللہ ایسے نہیں کہہ رہا، وہ کہہ رہے ہم فاطمہ، یہ فاطمہ ہے. اللہ نے کہا یہاں تعارف نسب کا نہیں ہے، یہاں تعارف ہے اہل البیت کا. اگر میں نے تعارف کروایا رسول سے، لوگ میرے رسول سے رشتہ داریاں کر کر کے اہل بیت میں شامل ہوں گے. میں نے تعارف فاطمہ سے کروایا کہ اہل بیت میں وہ شامل نہیں جو رسول کا رشتہ دار ہے، اہل بیت وہ ہے جو بطول کا رشتہ ہے. اہل بیت وہ نہیں جو رسول کا رشتہ دار ہے، اہل بیت وہ ہے جو بطول کا رشتہ دار ہے. دنیا ذات کی معرفت کیا لے گی؟ جس دنیا کو اسماء بطول کی معرفت نہیں ہے. تجھے کیا پتا بطول کون ہے؟ ہر امام کو خدا نے ایک اسم عطا کیا. اس بی بی کے 9 نام خدا نے رکھے ہیں. پوچھا گیا باقر العلوم مولا سے کہ آپ کی دادی کو فاطمہ کیوں کہتے ہیں؟ فرمایا کہ جس کی اولاد پر، جس کے محبین پر جہنم کی آگ حرام ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں. کون فاطمہ؟ یہی مولا فرماتے ہیں محشر کا دن ہوگا، تخت لگے ہوئے ہوں گے. یعنی ایک تخت پہ ہماری جدہ فاطمہ بیٹھی ہوں گی اور کہتے ہیں تخت ہماری جدہ کا اس جگہ ہوگا جہاں سے جہنمی لوگوں کو گزارا جائے گا. اور مولا فرماتے ہیں معاشر کے دن جو کوئی اس دنیا میں ہے، معاشر کے دن وہ اس کی پیشانی پہ لکھا ہوگا. مولا فرماتے ہیں کہ فرشتے ایک بندے کو جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے. جیسے ہی اس بندے کا گزر ہماری جدہ کے تخت کے سامنے سے ہوگا، اس کی پیشانی پہ لکھا ہوگا محب فاطمہ. تو کیا جانے فاطمہ کیا ہے، تو نہیں ڈر کر سکتا. کہتے ہیں کہ ہماری جدہ اس کی پیشانی کو دیکھ کر فرشتوں کو کچھ نہیں کہیں گی، آسماں کی طرف دیکھ کے کہیں گی میرے اللہ کیا تو نے میرا نام فاطمہ نہیں رکھا تھا؟ عاطف غیبی سے آواز آئے گی ہاں میری کلید میں نے تیرا نام فاطمہ رکھا ہے. مولا فرماتے ہیں ہماری جدہ کہیں گی مالک تیرا وعدہ تھا کہ تجھ پہ، تیری اولاد، تیرے محبین پہ جہنم کی آگ حرام ہے. مالک تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا. مالک پھر یہ میرے محب کو ملائکہ کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ اب سنیے کا جملہ. مولا فرماتے ہیں منادی ندا دے گا فاطمہ
کے سامنے سے گزارا ہے، اب سر اٹھا کر اہل معاشر کو دے، آدم سے محمد تک، علی سے مہدی تک، ہر نبی ہر اوصیاء موجود ہے۔ آج ان کے سامنے تو اپنے گناہگار محب کی شفاعت کر، تیری سفارش پہ تیرے شیعہ کو جہنم سے آزاد کروں، نبیوں کو پتہ چلے مقام فاطمہ کیا ہے۔ کون ڈر کرے؟ جتوں بھی دیکھو گے علی ولی کا ہی شور ہوگا، وہاں پہ ملنگوں کی ہجوم ہوگی اور تبرہ گاز بازی کی بھی گونج ہوگی۔ یقین ہے عاشق کو جو بندہ سب سے پہلے جہنم میں دھکیلا جائے گا وہ فدہ کی ملکہ کا ہی چور ہوگا۔ 1.25 لاکھ نعرہ حیدری، ماشاءاللہ۔ لیکن میرے بزرگوں اور بھائیوں، جو سیدہ کی طہارت کا لفظ قرآن میں استعمال ہوا، یہ طہارت ظاہری ہے یا طہارت باطنی ہے؟ میں سوال کر رہا ہوں آپ سے۔ اگر تو اس طہارت کا تعلق ظاہر کے ساتھ ہے تو پھر کوئی فرق نہیں، جس کو شامل کرو۔ پہلے دیکھو یہ طہارت ہے کیا؟ ایک مشرک ہے، اس نے اچھا لباس پہنا ہوا ہے، خوشبو لگائی ہوئی ہے، کیا آپ اسے پاک سمجھیں گے؟ نہیں، کیوں؟ مشرک نجس ہے، اس کے بدن پہ مسلمان لباس پہ کیچڑ لگا ہوا ہے، آپ اسے نجس نہیں سمجھیں گے، آپ اسے پاک سمجھیں گے۔ کیوں؟ یہ مسلمان ہے، یہ پاکیزہ ہے، یہ لباس کا حکم فقہی اور شرعی بعد میں ہوگا۔ طہارت سیدہ کا تعلق ظاہر کے ساتھ نہیں، باطن کے ساتھ ہے۔ آپ کو زندگی میں کئی ایسے فرد ملیں گے جنہوں نے زندگی میں جھوٹ نہیں بولا ہوگا، کیا آپ انہیں صادق کہیں گے؟ اگر وہ صادق ہیں تو پھر یہ صدیقہ کیسی؟ توجہ ہے آپ کی؟ بھائی ساری زندگی جھوٹ نہیں بولا، مگر کہتے شاید اس نے قصد کیا ہو۔ سیدہ وہ ہے جس نے قصد بھی نہیں کیا، یہ مصدقہ ہے۔ یہ وہ بی بی ہے جو اس بابا کے لیے رحمت ہے جو عالمین کے لیے رحمت ہے۔ یہ اشرا شروع ہے خدا ملک مدثر بھائی کی گود اولاد نبینہ سے اس بی بی کے صدقے آباد فرمائے جو بی بی کی صفِ عزا کا اہتمام کر رہے ہیں۔ یہ حق ادا ہم نہیں کر سکتے اس بی بی کا، کتنی عظمت کی مالک کہ نبیوں کا سلطان بابا اس کے دروازے پہ رک کے اجازت مانگتا تھا۔ میں نے روایت میں پڑھا کہ پیغمبر کا آخری وقت ہے، سیدہ کی گود میں نبیوں کے سردار کا سر ہے، یا دروازے پہ دستک ہوئی، معلمہ نے فرمایا آنے والے چلے جاؤ، میرے بابا آرام کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں تھوڑی دیر گزری پھر دروازے پہ دستک، بی بی نے ایک جملہ کہا آنے والے، میں نے نہیں کہا، میرے
मेरे बाबा आराम कर रहे हैं। काफी देर के बाद जब तीसरी मर्तबा दस्तक हुई ना, मेरे बुजुर्ग और भाइयों, अब बोली नहीं, सैयदा ने रोना शुरू किया। कहते गर्म आंसू मखदूमा के नबी के रुखसार पे गिरे। तड़प के देखा ना ज़हरा को रोते। मुक़द्दम खुदा की जल्दी से उठ के कहते हैं, ज़हरा मेरी जिंदगी में क्यों रो रही है? बीबी फरमाते हैं, बाबा कोई दरवाजे पे बार बार दस्तक दे रहा है। बाबा मैंने उसे 3 दफा कहा, मेरे बाबा आराम कर रहे हैं। सुनोगे जुमला, नबियों के सुल्तान रो के कहते हैं, ज़हरा ये तेरी अजमत और तेरा हया है। दरवाजे पे आने वाला मलकल मौत है जो इजाजत नहीं मांगता। हाय जिस दरवाजे पे मलकल मौत रुक गया था, उस दरवाजे पे मुसलमान कह रहे थे, ज़हरा अली को बाहर भेज। आज रुको मालल्लाह। अदादारों, दरवाजे पे शोर सुनाना आलिया ने, मुझे माफ कर देना, शहादत नहीं पढ़ूंगा, आखिरी बंदे का हक है। इतना जरूर पढ़ता हूं, मोहम्मद की बेटी चलते हुए देखना मेरी तरफ है। खुदा हर किसी को करबला ले जाए। जमाती उला में जहां अब्बास के हरम में शबीर ज़हरा का घर बनता है, अज़ादारों पत्थरों की दीवार थी। सैयदा दरवाजे के पीछे दीवार से कमर लगाकर दायां हाथ ज़हरा ने दरवाजे पे रखा। पहला जुमला था, ऊंचा ना बोल, इस घर में ज़ैनब रहती है। आज रोको मालल्लाह। अज़ादारों, ज़ालिम कहते अली को बाहर भेज। बीबी कहती नहीं भेजूंगी, पढ़ लूं रिवायत। अज़ादारों, ये ज़ालिम कहते हम बगैर इजाजत घर में दाखिल हो जाएंगे। अज़ादारों, जब ये कहा ना, बीबी ने तड़प के कहा, कुछ दिन पहले तो नबियों का सुल्तान भी रुक के इजाजत मांगता था। अज़ादारों, इन्होंने देखा ना सैयदा दरवाजा नहीं खोल रही, लकड़ियां जमा करके इन्होंने लगाई है यार। अज़ादारों, देखना मेरी तरफ है, दरवाजे के बाहर है मर्द, दरवाजे के अंदर है औरत। अज़ादारों, इन्होंने दरवाजे को धक्का दिया। अब ज़हरा पे दरवाजा गिरा, ज़हरा गिरी जमीन पर। अज़ादारों, जलते दरवाजे से मुसलमान गुजर गए। आज रोको मालल्लाह। अज़ादारों, पहला मंजर मोहम्मद की बेटी का घर है। मुसलमानों ने अली के गले में रस्सी डाली। मेरा पढ़ना आसान, तेरा सुनना आसान। जो उठ नहीं सकती थी ना, उसने उठ के अली के कमर बंद में हाथ डाला। तड़प के कहा, मैं नहीं जाने दूंगी। अज़ादारों, मैं रिवायत का दामन हूं, बड़ी कोशिश की इन्होंने ज़हरा से हाथ छुड़ाने की, लेकिन अज़ादारों, सैयदा का हाथ अली के कमर बंद से जुदा न हुआ। एक जालिम की नगाह पड़ी कुन फुज के ताज़ियाने पे। अज़ादारों, इस जालिम ने ताज़ियाना पकड़ के ज़हरा के हाथ पे मारा। अज़ादारों, हाथ जख्मी नहीं, हाथ टूट गया। आज रोको मालल्लाह, कर ले मातम। अज़ादारों, बायां हाथ डाला न सैयदा ने, अब माफ कर देना। किबला तकी शाह साहब के जुमले हैं, वो कहते करबला में भी मजलूमियत है, मदीना में भी मजलूमियत है। किबला तकी शाह साहब कहते हैं, लेकिन फर्क है, करबला में माओ के सामने बेटे मारे गए,
सैयदा की 3 पसलियां टूटी। कहते हैं कोई क़यामत का मंजर था, लेकिन उन रोने वालों में आका अंसारियान कहते हैं एक बंदा ऐसे रो रहा था जैसे ज़हीफ़ा माँ जवान बेटे की लाश पे रोती है। आगा कहते मजलिस खत्म हुई, मैं दौड़ के उसके पास गया, उसे सीने से लगाया। मैंने कहा तू मानवी मंजिल पे है, मेरे हक में दुआ कर। सुनोगे जुमला? वो कहता है आका मुझे कोई और बात रुला रही है। अंसारियान कहते हैं मैं पीछे हटा, मैंने कहा और कौन सी मुसीबत? रो के कहते किबला मैं हूँ हड्डियों का डॉक्टर। जब भी इंसानी अज़ा की कोई हड्डी टूटती है वो सीधी नहीं टूटती, वो कलम होके टूटती है। आका जिस बंदे की एक पसली टूटे वो सांस नहीं ले सकता। आए जिस ज़हरा की 3 पसलियां, अल्लाह जाने 95 दिन जिंदा कैसे। आज रोको माल अल्लाह, नहीं पढ़ता शहादत, इतना पढ़ता हूँ। अली घर में दाखिल हुए, मौला ने क्या देखा? ज़हरा ने धुला हुआ लिबास पहना हुआ है। सुनोगे रिवायत, चेहरे पे मुस्कुराहट है। अली आके सैयदा के सामने, ज़हरा ज़हरा तेरे चेहरे पे तबस्सुम कैसा? सुनोगे जुमला? बीबी कहती मौला मुझे ख्वाब में बाबा मिला है। मेरे बाबा ने कहा ज़हरा आज की मेहमान है तो ज़हरा कल रात तू मेरी मेहमान होगी। अज़ादारो अली ने मुंह दूसरी तरफ करके कहा तेरे बाद अली राज किसको सुनाएगा? आज रोको माल अल्लाह, यहाँ पे वसीयतें हैं, सारी नहीं पढ़ता बुजुर्गों, 3 वसीयतें ज़हरा की। पहला जुमला, किसी गरीब से गरीब की बेटी मर जाए लोग मस्जिदों में ऐलान करवाते हैं। क्यों? जितने लोग ज्यादा जनाजे में आ जाए। बेटी थी नबियों के सुल्तान की, हाथ बांध के कह रही थी या अली मेरा जनाजा उस वक्त उठाना जब मदीने वाले सो जाए। आज रोको माल अल्लाह, या अली मेरे जनाजे पे वो ना आए जिसने मेरा मौसन मारा। आखिरी वसीयत, या अली मैं इस जमाने की बतूल हूँ, या अली मैं तैयब व ताहिर हूँ, या अली मेरा लिबास पाकीज़ा है। अबुल हसन मुझे इसी लिबास में गुस्ल देना। पहले ताज़ियत दे रहा हूँ पेश इमाम ज़माना को। सवाल करो ज़मीरुल हसन बीबी क्यों कह रही थी अबुल हसन मुझे इसी लिबास में गुस्ल देना? क्यों? ज़हरा नहीं चाहती थी अली मेरी पसलियों के जख्म देखे, अली मेरी कमर पे ताज़ियानों के जख्म। आज रोको माल अल्लाह, हो गई दफन, कब्र का निशान मिटा के अली उठे ना। आका कज़वीनी कहते हैं कब्र ज़हरा पे ज़ल्ज़ला आया। जल्दी से अली ने बैठ के हाथ रखा, तड़प के कहा ज़हरा मैं अली का दिल नहीं करता तेरी कब्र से उठ के जाने का, लेकिन ज़हरा मेरी मजबूरी है। मेरे हुसैन की पहली रात है तेरे बगैर, ज़हरा मेरा हुसैन तेरे बगैर नहीं सोता। आज रोको माल अल्लाह, आज़ादारो दफन का दूसरा दिन था। मिकदाद कहते हैं मैं पहुंचा ना अली के दरवाजे पे, या उधर से वो आया जिसने ज़हरा के तमाचा मारा था। करीबा के कहते हैं मिकदाद हमने सुना मुस्तफा की बेटी
मर गई है। मिकदाद कहते मेरे मुंह से बेसाख्ता निकला जिसे तुमने मारा है, अली ने रात को दफन कर दिया। कहते इस जालिम को गुस्सा आया, इसने मिकदाद को तमाचा मारा। जो समझ जाएगा अगले साल तक उसकी इबादत। मिकदाद को तमाचे का लगना था। कहते मिकदाद जमीन पे गिरा, तरफ के चीखे मार के रोने लगा। ये जालिम करीब बैठा, सर उठा के ना मिकदाद का। जालिम कहते तू मर्द है, एक तमाचे पे इस तरह चीख के क्यों रो रहा है? मिकदाद कहते मुझे अपने तमाचे पे रोना नहीं, जालिम मैं मर्द हूँ, तेरा हाथ इतना बदनी है, मैं मर्द होके गिर पड़ा। हाय तूने जब बतूल को तमाचा मारा, हाय ज़हरा की क्या हालत। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वसयअलमु लज़ीना ज़लमू अय्युहुल करीम। अल्लाह बेहक़ आले अतहार हमारी इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा।